بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده بينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ولم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم غركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم. يلا لجي ایک سورہ فاتحہ کھیلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلى الله عليه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعرہ الصلوات. سلسلہ کلام آج 5ویں محرم الحرام پر ہے. اصول دین کا گفتگو ہے اور بار بار
ہر مجلس کے آغاز میں کم سے کم 1 سے 2 دقیقے اس بات پر خود اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ سارا دسترخوان فیض حسین ابن علی ہے. آیت اللہ عراقی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ون آف دا گریٹسٹ مراجع ان شیعہ ہسٹری، جو مدفون ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں. وہ جب بھی زیارت پہ تشریف لے جاتے اور زیارت سے واپس آتے، ایک تو 80 برس کے سن کے بھی جب ہو چکے تھے، اگرچہ کہ اس کے بہت بعد ان کی وفات ہوئی، اتنے شدید ضعیف ہونے کے باوجود بھی جس حد تک ممکن ہو سکتا تو وہ پہنچتے تو وہ چوکھٹ پہ بوسہ ضرور دیتے تھے. اور جب واپس آتے تو کوئی ان سے پوچھتا کہ کیسی رہی زیارتیں، تو کہتے تھے کہ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر. تو اگر کوئی پوچھ لیتا کہ بہرحال زیارت کی توفیق تو ایک سعادت ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا رہا، تو کہتے ہیں کہ جواب یوں دیتے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ خود مولا ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا. دیکھو مہمان کا احترام کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تو جب انہوں نے خود یہ فرمایا ہے تو جب ان کے یہاں کوئی مہمان بن کر آئے گا تو وہ کافر کا احترام کرتے ہیں اگر مہمان کے طور پر آیا ہے، تو کیا اپنے گناہگار شیعہ ہی کا صحیح احترام یا اکرام نہیں فرمائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ وہ تو کافر کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، تو اپنے چاہنے والے کو خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں 4 معصومین علیہ السلام کی عظمت پر محمد و آل محمد. بس ہم سے کہا گیا کہ ایک دعا مانگتے رہو. یہیں سے اب آج کے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں میں. اصول دین جب موضوع ہے نا تو دین کے سلسلے میں ایک اہم ترین دعا ہے. یہ دعا کم معروف ہے. دعا بھی باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. اللہم صلی علی. اور یہ آپ نماز کے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک لائن کی دعا ہے کہ امام نے فضل ابن یونس سے کہا تھا اکثر من ان تقول، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنا. یہ خود امام کا حکم تھا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اگر آپ اس کو روٹین میں رکھیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا، اس کو لکھ لیجیے گا کہ اکثر من ان تقول اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اب اس کا ترجمہ میں آپ سے پہلے لفظی عرض کروں پھر اس کی وضاحت. معارین عربی زبان میں کہتے ہیں کرایہ دار کو. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے اللہ مجھے کرایہ داروں میں سے قرار نہ دے. یہ کون سی دعا ہے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ بھائی یہ کثرت سے مانگنا؟ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب مالک مکان ہوں اور کرایہ دار کوئی نہ ہو. وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بہترین گھر نصیب فرمائے کہ جس میں وہ ذکر حسین ابن علی کو برپا کر سکے انشاءاللہ سے. لیکن بہرحال یہ اتنی کوئی اہم دعا ہے کہ امام کہیں کہ کثرت سے مانگتے رہو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اور دوسرا جملہ تو اور تعجب آور ہے، تقصیر سے ہی مقصر ہے، اور مجھے تقصیر سے خارج نہ کر دینا. ابھی پورا مطلب سن لیجیے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے مقصر رہنے دینا. تو مقصر ہونا تو بری بات ہے. پھر اس نے پوچھا، فضل ابن یونس نے پوچھا کہ مولانا مجھے یہ دعا سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ اس کی وضاحت فرمائیے. امام نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ پروردگار تو مجھے معارین میں سے کرایہ داروں کی طرح نہ رکھنا. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایمان خالی کرایہ کا ہوتا ہے، کسی موقع پر وہ واپس کر دیتے ہیں، رہتا نہیں ان کے پاس، ثابت قدم نہیں ہوتے، پرماننٹ نہیں ہوتے. تو جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ایمان سیزنل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیت یاد ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں، طوفان آیا تو اللہ اللہ کیا، جیسے ہی ساحل پر آئے اسی وقت سے فساد شروع کر دیا. تو امام نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، میرا ایسا ایمان نہ ہو کہ جو کرایہ داروں کی طرح ہو. یعنی اس لفظ کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ ٹیمپرری ایمان نہ ہو، پرماننٹ ہو. اس لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اچھا، دل کو اللہ نے کہا ثابت قدم رکھ، یہ امام نے دعا سکھلائی. یہاں پر اس دعا میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک ثبت بصری علی دینک. میرے کانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، میری نگاہوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، میرے ہاتھوں کو دین پر ثابت قدم رکھ. یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن جس کا دل دین پر ہے اس کے کان بھی، اس کی نگاہیں بھی، اس کی زبان بھی سب دین پر ہے. دل ہے مرکز وجود. دل دین پر کیسے رہے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. قرآن میں کہا اللہ نے
یعنی شاعر اللہ عرض کر چکا ہوں، رب دے رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے، قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے. آپ جن کے احترام میں تشریف فرمائیں وہ خالی شاعر اللہ نہیں ہے، وہ سار اللہ ہے. جب یہاں احترام رکھیں گے تو دل کا تقوی اللہ عطا کرے گا. جب دل کا تقوی عطا ہو جائے گا تو وہ ایمان ٹیمپرری نہیں ہوگا، پرماننٹ ہوگا. اللہم لا تجلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، اور مجھے تقصیر سے نہ نکال دینا. اگر اہل بیت کے حق میں کوئی تقصیر کرے نعوذ باللہ تو یہ کفر ہے. تقصیر یعنی کم سمجھنا. امام نے وضاحت کی جب اس نے پوچھا کہ یہاں تقصیر کا مطلب کیا ہے. امام نے کہا یہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی عمل کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں ہمیشہ کم سمجھو. جملہ مکمل کروں. جملہ مکمل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر نعوذ باللہ تقصیر کرنا یہ کفر ہے. اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں کم سمجھنا اور یہاں تقصیر کرنا یہ عین ایمان ہے. کچھ بھی میں کر لوں میں یہ نہ سمجھنے لگوں میں نے بہت کر لیا. ولا تخرجنی من التقصیر، تقصیر سے باہر نہیں نکال دینا. جو زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے کہ والراغب عنکم مارق واللازم لکم لاحق والمقصر فی حقکم زاہق. آپ کے حق میں جو تقصیر کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم. عجب جملے ہیں، ذرا سنیے گا. اور حق اے اہل بیت آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ ہی سے شروع ہوتا ہے، آپ ہی کی طرف پلٹ کر ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ومیراث النبوۃ عندکم وایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم. اور اے اہل بیت، نبوت آج شروع ہو رہا ہے ٹاپک. نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے. وایاب الخلق الیکم، مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے. وحسابہم علیکم، مخلوقات کا حساب آپ نے لینا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی مولا علی حساب لیں گے. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی اس میں غلو کہتے تو کہتے تو امام علی نقی نے فرمایا زیارت میں. اچھا یہ خود میں آپ کی توجہات کے لیے امام ساتھ رہیے گا. امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں تھے تو مامون نے کہا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جج جنت جہنم تقسیم کریں گے، حساب کس نے لینا ہے؟ کہا صحیح ہے. کہ وہ تو اللہ تقسیم کرے گا تو یہ آپ کے جج کیسے کریں گے؟ امام نے کہا کیا تو نے حدیث سنی ہے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. آواز آ رہی ہے؟ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے چلیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کی محبت جن تک آ رہی ہے وہ میرے ساتھ چلیے گا. آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. اس نے کہا یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ یہ بتا کہ این المومن، مومن کہاں جائے گا؟ کہ فی الجنہ، جنت میں جائے گا. وَأَيْنَ الْمُنَافِقُ، بتا منافق کہاں جائے گا؟ کہ فی النار، جہنم میں جائے گا. کہ جب مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا اور علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. ہاں یو علی. اب چلیے گا ایک منزل آگے. امام کے ایک صحابی ساتھ میں تھے. امام نے جواب دیا، لاجیکل جواب ہے. باہر نکلے امام. اس صحابی نے امام سے کہا کہ مولا کیا ہی بہترین جواب دیا آپ نے، یعنی لاجیکلی اسے سیٹسفائی کر دیا آپ نے کہ جنت جہنم کیسے تقسیم ہوگی مولا علی کی محبت پر. بالکل بہترین جواب دیا آپ نے. مولا نے کہا کہ یہ اس کی سمجھ کے مطابق تھا ورنہ بات اور آگے ہے. مولا بات اور بھی آگے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ امام نے کہا میں نے اسے تو یہ سمجھایا نا کہ علی کی محبت جنت جہنم کو تقسیم کرے گی. کہ یہ تو اس کے حساب سے اس کے لیول پر ہے. اصل منزل تو یہ ہوگی کہ میرے جد علی خود پل صراط پر کھڑے ہوں گے. جی جی خود وہ علی ابن ابی طالب پل صراط پر کھڑے ہوں گے. ایک ایک شخص جو آتا جائے گا اگر محب ہوگا خود لے کر کہیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے. علی کا منکر ہوگا جہنم میں دھکیل کے کہیں گے یہ تیرا ہے.
علی. حقیقت تو ہے کہ ایسے تقسیم کریں گے. آپ نے وہ صدف کا سن رکھا ہے کہ جو سمندر میں ہوتا ہے, جس کے اندر موتی ہوتا ہے, جی وہ کسی نے بہت اچھی غالباً انیس کے ہی مصرعے کہا کہ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. پہچاننا چاہ رہے ہو, جاننا چاہ رہے ہو, تم کیا پہچان سکتے ہو, تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ کون ہے علی؟ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں, ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. علی ہی علی. جی اچھا, یہ بات نبوت کے ساتھ امامت پر بھی اس لیے شروع ہو گئی کہ بہرحال یہ گفتگو آپ ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں, یہ جدا ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ دونوں ہی حجت ہیں اللہ کی طرف سے. اور اس تسلسل کا نام ہے امامت. کوئی نبوت سے الگ کسی ایسی شے کا نام نہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو نبوت سے, بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. یعنی رسالت محمدی کا جو تسلسل ہے, علی نبی نہیں ہے, علی رسول نہیں ہے, اللہ نہ اللہ نبی آبادی, لیکن اللہ نے قرار دیا علی بن ابی طالب کو نفس رسول, یعنی ہر امر میں رسول جیسا, سوائے اس کے کہ استثناء کر دیں جیسے رسول اللہ نہ اللہ نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ استثناء کر دیا, نبی نہیں ہے. لیکن ہر امر میں, وہ جو جان ایلیا نے بھی کہا تھا کہ ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو, بنیاد ایک ہے, نور ایک ہی ہے. ذات محمد و علی اصل ہیں ایک نام دو, اور میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. جو عرش پر ہے نا, وہ وہاں پر میں وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. غار حرا احمدی و خم غدیر حیدری, غار حرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی, اور خم غدیر من کنت مولا فہذا علی المولا. غار حرا احمدی, خم غدیر حیدری. مقصد فیض عام ایک, منظر فیض عام دو. منظر دو ہیں, مقصد ایک ہی ہے جی. اور پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو, حسن اور حسین دونوں ایک ساتھ ہیں. پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو. راکب مرکب خوش خرام ایک, راکب لالا فام دو. یعنی راکب ایک ہے جس پر سوار ہوا جائے مرکب, اور راکب دو ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے. اب نبوت میں آپ اتنا سمجھیں, نبی خالی اس لیے نہیں آیا کہ نماز روزہ سکھلائے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. نبوت کو اللہ نے اس لیے رکھا کہ انسانیت کی کوئی مشکل ہو وہ آ کر حل ہوگی اس در پر کہ تم حجت کے پاس آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمُهُ, کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے, کہا ہمیں پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میرا کام نہیں ہے پانی لانا, میں نبی ہوں, یہ تمہارا خود کا مسئلہ ہے, میرا کام خالی تم کو عبادت سکھانا ہے, باقی میرا کام نہیں ہے. نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کے لیے پانی کا اہتمام کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمیں کھانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ کھانا آنا تو خود انتظام کرو, میرے پاس کیا آئے ہو, نہیں, چونکہ نبی ہیں لہٰذا اپنی قوم پر حجت ہے. تو جو نبوت کا کام ہے نا, وہ انسانیت کے لیے پورا ایک نظام بنا کر دینا, جس میں عبادت بھی ہے, جس میں کھانا پینا بھی ہے, جس میں معاش بھی ہے, جس میں معاشرتی زندگی بھی ہے, جس میں سیاسی زندگی بھی ہے کہ حاکم کون ہونا چاہیے, یہ پورا نظام. یاجوج ماجوج نے فساد کیا ہوا ہے, ذوالقرنین کی قوم آگے کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج انہوں نے جو ہے فساد ایسا کیا ہے کہ کوئی بند بنا کے دیں ہمارے ان کے درمیان. سورہ کہف کی آیت. حضرت ذوالقرنین یہ نہیں کہتے کہ یہ بند بنانا, یہ برج بنانا اس وقت کی زبان میں کہہ لیں, یا روکنا, یہ میرا کام نہیں ہے, میں تو نبی ہوں.
تو آپ کو میں نے کتنی مثالیں دے دی. اچھا آ جائیے ایک بالکل اور فیملی لائف کی مثال کہ سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے. حضور مکرم کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے زہار کا صیغہ کہہ دیا ہے. خلاصہ یہ کہ وربل ابیوز کیا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضور مکرم نے سامنے پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا کہ میں بدر و خیبر و احد و خندق لڑنے والا ہوں, یہ تمہارا فیملی لائف کا میٹر, یہ ایک کیا میرے پاس لے کر آ گئی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نبوت کا کام, نبوت پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ میں اس کو اب خود حل کرو اس کو, نہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت نازل کی, اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا چاہوں گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اللہ نے سنا اس شکایت کو کہ جو ایک زوجہ نے آپ سے آ کے کی اپنے شوہر کے لیے. اللہ اس پہ آیت نازل کر رہا ہے, یعنی کتنا امپورٹنٹ مسئلہ یہ. اور آئی ہیں وہ حضور مکرم کے پاس, اور اللہ نے کہا کہ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اس نے آ کر اللہ کی خدمت میں یعنی رسول اللہ کی خدمت میں ایک شکایت پیش کی. اللہ یسمع تحاورکما, اللہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا, شوہر اور زوجہ کی. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایک آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ کہا میں سننے والا ہوں, سننے والا ہوں, سننے والا ہوں. اگر کسی نے گھر میں کوئی زیادتی کی ہے, اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھایا, ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا, وربل ابیوز کیا ہے, یاد رکھیے گا. یہ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں فرش پر آ کے بیٹھ گئے, ہم نے آنسو بہا لیے, بہت بڑا مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ حق الناس میں کوتاہی کر رہے ہیں, کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, لیکن گھر کے اندر پہنچے تو شیطان, اس سے بڑا کوئی ابیوز کرنے والا نہیں ہوتا. گھر کے اندر اسی طرح سے بات کر لیں گے, گھر کے اندر پہنچیں, گھر کے باہر اندر پہنچیں گے, جب تک کہ 2-4 برے الفاظ, اور میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا اس ممبر حسین سے, وہ جب تک کہ ابیوز نہ کر دیں اس وقت تک ان کی بات ہی نہیں پوری ہوتی. آپ کو اگر اللہ عز و جل نے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق الرجال قوامون علی النساء, یقیناً ایسا ہے کہ مردوں کو ایک اتھارٹی دی ہے مستورات پر. یہ قرآن کی آیت ہے, کسی کو برا بھی لگے اگر تو مستور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ایک ولایت عطا کی ہے گھر میں, اور یہ جو ولایت ہے یہ اللہ کے حکم سے, اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں, اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. اس لیے گھر میں ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, کسی نہ کسی کی ہونی چاہیے. اللہ نے بغیر ولی کے سسٹم چھوڑا ہی نہیں. اللہ نے بغیر ولی کے تو سسٹم, سب سے پہلے تو اللہ ولی ہے, انما ولیکم اللہ, ولایت مطلقہ ہے. ورسول, پھر رسول ولی ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, پھر وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے, رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دے. مولا علی ولی ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تھی مولا علی کے زکوٰۃ دینے پر, جانتے ہو نا. اس کے بعد میں اور کم سے کم ایک صاحب تھے جنہوں نے کوشش کی کہ بار بار میں انگشتری دوں تو آیت آ جائے, آئی نہیں آیت. دیکھو, علی کی برابری کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے والا اچھا عمل بھی کرو گے نا تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے, آیت نازل نہیں ہو سکتی. تو ولایت کے نظام کے بغیر اللہ نہیں چھوڑا. اللہ ولی, رسول ولی, مولا علی ولی. غیبت کے زمانے میں فقہا کو ولی قرار دیا گیا کہ ان کے پاس ایک خاص قاعدے کے مطابق ولایت, اور گھر کے اندر شوہر کو ولایت دی گئی, اس سے پہلے باپ کو ولایت دی گئی. ولایت کا مطلب کیا؟ ولایت کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم, جس سسٹم میں آپ ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جسے اللہ کی ولایت نہ پسند ہو وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی ولایت سے نکلوں گا تو میں نیوٹرل رہوں گا. نیوٹرلٹی اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ نعرہ ہمیشہ ہر مجلس میں لگتا ہے, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا.
یہ آپ کو پتہ ہے یہ بابا ظہین تاجی ایک تھے جو شاعر اہل بیت تھے، انہوں نے اپنی کتاب لمعات جمال میں اس کو لکھا، اور یہ در حقیقت ایک پوری نظم تھی. اللہ جانے کس خلوص کے ساتھ لکھی تھی انہوں نے، کہ ان کا نام تو شاید نہ پتہ ہو مومنین کو، لیکن ان کے لکھے ہوئے الفاظ وہ ہر مجلس کی زینت بن گئے. سناؤں میں آپ کو، سناؤں ساتھ چلیں گے میرے؟ اس کا مطلب شروع ہوتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، علی ظاہر ہیں مظہر ہیں مقدم ہیں مؤخر ہیں، علی اولا علی اولا علی مولا علی مولا، علی نفس پیمبر ہیں، علی بہتر ہیں برتر ہیں، علی نفس پیمبر ہیں، علی بہتر ہیں برتر ہیں، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا. پھر کہتے ہیں آگے علی کی بادشاہی ہے، یہ ان کے لکھے علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی نے سر حق کھولا علی مولا علی مولا علی مولا. یا علی بھی ایک مثال باقی ہے، کہتے ہیں علی نے سر حق کھولا علی مولا علی مولا. اچھا جب آپ علی مولا کہتے ہیں تو دنیا کے غم ہوں پریشانیاں ہوں وہ دور ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ وہ دنیا جتنا ڈپریشن ہو جتنا ٹینشن ہو کوئی اور فکریں ہوں، مجلس امام حسین میں آئے علی مولا کہا علی مولا علی مولا، یہ کہ دل ہلکا ہو گیا کہ مولا آپ سے جڑا ہوا ہوں. تو اس بات کو نے لکھا کہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، علی ظاہر ہے مظہر ہے مقدم ہے مؤخر ہے، علی اولا علی اولا علی مولا علی مولا، علی نفس پیمبر ہے، علی بہتر ہے برتر ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی نے سر حق کھولا علی مولا علی مولا. ذہین ان کا نام ہے، ذہین مست مولا نے، جو مولا کی محبت میں مست ہے، ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں. اب یہ مثلا اگر آپ یہاں نہ سمجھ پائے تو پتہ نہیں کہاں پڑھوں گا پھر میں. ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں غم کونین کو گھولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا. ہے میرے ساتھ؟ اچھا مجھے آگے بڑھ دیں. یو علی. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ نے ولایت کے نظام کے بغیر نہیں چھوڑا. تو اس ولایت کے نظام میں یہ ہے کہ جب ایک نبی کے پاس ایک خاتون آئے اور وہ بھی سرور انبیاء کے پاس ایک اپنے پرسنل معاملے کی شکایت لے کر، تو نبی اس معاملے کو بھی حل کریں گے. سورہ مجادلہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں اللہ ہے. یہ دینیات کا سوال ہو گیا، کون سا وہ سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے؟ وہ سورہ الحمد بھی نہیں ہے. سورہ الحمد کی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ نہیں ہے. اور قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو سوائے سورہ مجادلہ کے، اور وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ ایک خاتون نے آ کے شکایت کی اور اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ سننے والا سننے والا سننے والا. یعنی اگر گھر میں بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کوئی اور نہیں سن رہا، کتنی مرتبہ دل میں کوئی تکبر آ جاتا ہے کہ ارے اس کا کون پوچھنے والا ہے، میں جو کہہ دوں گا. جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو اللہ سن رہا ہے. جی اللہ سن رہا ہے. اور یہ دوسری طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی خاتون کی طرف سے کوئی غلط ابیوز ہو رہا ہو، یہ ساس صاحبہ کی طرف سے، بہو صاحبہ کی طرف سے. میں اس مسئلے میں ڈیٹیل میں نہیں جانے والا، لیکن میں ایک لفظ کہہ کے اشارہ کر دیا بس. مجلس امام حسین کی برکت سے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو نبی اس کام کو بھی حل کریں گے. اب میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی ہے. تمام انبیاء کا تو ذکر پاسبل ہی نہیں. ہمیں سب کے خیر 1,24,000 کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو خالی 25 انبیاء کے تقریباً نام پتہ ہے، اس سے زیادہ کوئی نام بھی نہیں پتہ.
ایک بڑے خطیب اور ذاکر تھے, وفات پا کر اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, وہ کہتے تھے کہ کسی بھی مسلمان بچے سے بھی پوچھو نبی کتنے, کہے گا 1,24,000. اس کو پوچھو اچھا نام بتاؤ, کا نہیں پتا, 25 کے نام گنوا دے گا اگر اس کو پتا ہوں گے. باقی نام کہتے ہیں 1,24,000 میں سے خالی 25 کے نام آتے ہیں تم, اب باقی تو کیوں مان رہے ہو 1,24,000؟ کہ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ 1,24,000 تھے. اچھا جن نبیوں کے نہ نام پتا نہ ان کی عمر پتا, اور ظاہر ہے جب نام نہیں پتا تو پھر ان کی ولدیت بھی نہیں پتا, سلسلہ بھی نہیں پتا, لیکن تھے نبی, ان کا علاقہ بھی نہیں پتا, ان کی قوم بھی نہیں پتا, بس مصطفیٰ نے کہہ لیا تو مان لیا. یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو انبیاء کو نہ دیکھا, نہ پتا ہے, نہ نام پتا ہے, نہ علاقہ پتا ہے, نہ قوم پتا ہے, مان لیا. ایک وسیع کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بھی اٹھایا, من کو تو بولا. تو اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہو بھائی. تو اب نبوت کا کام, اللہم صلی علی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سلسلہ مجالس میں جن انبیاء کے نام ہمیں پتہ بھی ہیں ان کی بھی کوئی تاریخ کو بیان تو ہو نہیں سکتی. 25 انبیاء کی تاریخ تو نہیں بیان ہو سکتی ایک یا دو مجلسوں میں, یہ حتی اشارہ بھی نہیں آ سکتا. تو ہم نے ارادہ فقط یہ کیا کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر, کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں, ابو البشر ہیں, پہلے نبی ہیں, اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہدایت لینے والے انسان سے پہلے ہدایت دینے والے آدم کو بھیجا. اللہ کا نظام ہے کہ نبی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی زمین پر انسان بغیر ہدایت کے رہ جائے, ہدایت لینے والا ہو ہدایت دینے والا نہ ہو, یہ امپاسبل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ویسے ہی نظام تکوین یہ ہے کہ جب کہیں کوئی ضرورت پیش آنے والی ہو اس ضرورت کے لیے انتظام پہلے سے کیا جائے. یہ آپ کے وجود میں ہے یا نہیں؟ جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو اس کے لیے اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ میسر ہے وہاں یا نہیں ہے؟ اس کی غذا وہاں پر میسر ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. عدل سے جوڑ رہی بات, اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک ضرورت ہو اور اللہ اس کو پورا نہ کرے. بچہ جب متولد ہوتا ہے اس کے لیے فوراً غذا کی ضرورت اللہ نے ماں کے وجود کے اندر ہی رکھی ہے کہ بچے کو کہیں اور ماں کو لے جانا بھی نہ پڑے, اپنے وجود میں. ضرورت بعد میں, ضرورت کے لیے جو احتمال, جو امکان ہے اور جو اہتمام ہے وہ پہلے. جب شکم مادر میں ہے تو ابھی اس کو وہ سینہ مادر کی ضرورت ابھی نہیں ہے, لیکن وہ اہتمام پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جو رزق چاہیے, جو ضرورت ہے اس کا اہتمام پہلے سے, اور ہر فطری ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام پہلے سے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطر میں بھوک اور پیاس رکھی ہے. یہ امپاسبل ہے, اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ بھوک اور پیاس رکھی ہے لیکن ہر کھانا حرام ہے, ہر پینا حرام ہے. تو اللہ عادل نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ کھانا حلال ہے, یہ حرام ہے. جب تک کہ اللہ کچھ حلال نہ بتائے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ بھوک رکھے ہمارے وجود میں. جب تک کہ کوئی حلال پانی پینے کے لیے نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ اللہ پیاس کو رکھے. اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب سوال, ہر انسان کے فطری وجود میں کمال کی خواہش ہے یا نہیں؟ کمال کی خواہش ہے. کسی بھی انسان سے پوچھ لیں, کیا یہ ممکن ہے کہ کمال کی خواہش اللہ رکھے اور کوئی ایگزامپل نہ رکھے؟ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. میں نبوت پہ ایک اور دلیل دے رہا ہوں عقلی. اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ آپ میں کمال تک جانے کی خواہش رکھی ہے لیکن کسی ایگزامپل کو رکھا نہیں کہ جسے دیکھ کر کمال تک پہنچو. اللہ کی عین حکمت کے مطابق ہے, اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے. میں ایک نمونہ رکھوں گا, ایک پرائم ایگزامپل رکھوں گا. آدم علیہ السلام سے شروع ہے. اچھا پھر میں اس لیے نبوت کے بارے میں جب بات ہوگی شاید آج اور تھوڑی سی کل, تو آدم علیہ السلام اور پھر 5 اولو العزم انبیاء, یہی میں سلیکشن کر سکتا تھا کہ کچھ ایک ایک جملہ کہہ دوں. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات بھیجتے ہیں. کوشش کروں گا کہ وہ باتیں کچھ یاد دہانی کروا دوں اپنے لیے بھی کہ جو اتنا زیادہ ریکال نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کا واقعہ میں نے بھی یہاں سے پڑھا, آپ نے بھی بار بار سنا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی شخصیت اتنی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو جھکوایا آدم کے سامنے.
پھر جب آدم کو خلق کیا تو جنت میں رکھا. اب سوچئے گا, وہاں جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا, لا تقربا هذه الشجرہ, دونوں کو منع کیا, آدم اور حوا کو, کہ درخت کے قریب نہیں جانا. حوا کو بھی الگ سے خلق کیا, کوئی آدم کی پسلی سے خلق وغیرہ کرنے کی بات ہمارے یہاں پر اس طرح سے نہیں ملتی, الگ سے خلق کیا. لیکن پہلے آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد پھر جنت میں رکھا. جنت میں اس وقت تک شیطان آ سکتا تھا, اس کی رسائی تھی. اب کتنی رسائی تھی یہ بھی ایک گفتگو ہے. اور حضرت آدم کی جو جنت تھی وہ بھی کون سی والی جنت تھی؟ جنت کا ایک عالی ترین رتبہ تھا یا نہیں؟ کچھ اور ایسی جنت تھی کہ جو کسی نچلے درجے کی جنت تھی. اس تفسیری بحث میں جائے بغیر اس وقت اس کی ضرورت نہیں. بہرحال وہ شیطان بھی جو آ سکتا تھا کہ جنت کے اندر تک آ سکتا تھا, یہ خالی دروازے تک آ کے کہہ سکتا تھا, یہ بھی ایک بحث ہے. بہرحال لیکن اس نے آ کے کہا کہ قاسمہما, قسم کھائی آدم اور حوا کے سامنے. قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف, انی لکما لمن الناصحین, میں تو آپ دونوں کو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. آپ کو درخت کے پاس جانے سے اس لیے اللہ نے منع کیا کہ اگر چلے گئے تو یا تو تم بھی ملک بن جاؤ گے, اور یا پھر یہ کہ اس درخت کے پاس جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. اور اب خلاصہ اس بات کا یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ چونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا نعوذ باللہ کہ مثلا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ, تو ایسا نہ ہو کہ تم درخت کے پاس چلے جاؤ. تو میں آیا ہوں آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اچھا, یہ آدم علیہ السلام کیسے اس کی بات کو قبول کر لیں گے اتنی آسانی سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایک گرون اپ مین اللہ نے خلق کی ہے, یہ نہیں کہ بچے سے ہوتے 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 بڑے ہوئے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے. آدم علیہ السلام یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے. دیکھیں یہ پستی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, حضرت عباس کی قسم, اور اس کے بعد کچھ بھی کر لو. کوئی اس کی سینٹیٹی کا احساس ہی نہیں ہے, کوئی اس کی ڈیوینٹی کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کورٹس میں تو ہاتھ قرآن پر رکھ کر ہی جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمیں احساس ہی نہیں کہ قرآن کو گواہ بنا کر کیا کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے حتیٰ شیطان سے بھی کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا. بہرحال ترک اولا ہو گیا. اللہ نے بھی جو کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی حرام ہے, کسی وجہ سے کہا تھا کہ نہیں جانا. وہ وجہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو تھا ظاہر اس کی تفسیر ہے کہ گندم کا درخت تھا, ایک باطن کی اور تفسیر ہے جو امام نے فرمایا کہ در حقیقت وہ نور پنجتن پاک تھا, اور اللہ نے حضرت آدم سے یہ کہا تھا کہ وہاں نہ جائیے گا, یعنی یہ کہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ نبی ہیں, آپ کو ہم نے پہلا خلیفہ بنایا ہے زمین پر, لیکن آپ وہ نہیں ہیں کہ ان میں شامل ہوں گے, تو آپ دور رہیے گا. یعنی مقام نبوت, مقام ولایت جو رسول اللہ کا اور مولا علی کا ہے, مقام پنجتن, اس سے دور رہیے گا, آپ وہاں شامل ان میں نہیں ہو سکتے. شیطان نے جھوٹی قسم کھائی کہ آپ چلے جائیں تو ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ ڈسیو ہو گئے, چلے گئے. اللہ نے جنت سے نکالا. جملہ کہنے لگا ہوں, آدم بھی اگر وہاں پہنچنے کی خواہش کریں, پھر سے ریفریش کر رہا ہوں, آدم بھی اگر یہ تمنا کر لیں کہ میں بھی کوئی علی کے جیسا ہو جاؤں, اللہ ان کو جنت سے نکال دیتا ہے. پھر جملہ بدل رہا ہوں, آدم بھی یہ کوشش کریں کہ میں اہل بیت میں آ جاؤں, گھس جاؤں, شامل ہو جاؤں, تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. آدم کو اللہ نہیں بخشتا, آدمی کی کیا اوقات ہے. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کسی آدمی کو بخشے گا نہ کسی عورت کو جو اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اہل بیت کا مقام ان کے لیے. اب یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے اچھے مفسر ہیں, میں نے اس میں ایک نکتہ دیکھا کہ دیکھیں شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے آیا ہوں. نصیحت کرنے کی قسم کھائی اور جنت سے نکلوایا.
ہمارے لیے تو قسم کھائیے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ میں بہکاؤں گا. جس کو نصیحت کرنے کی قسم کھائی اس کو جنت سے نکلوایا، جس کو بہکانے کی قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا حل کرے گا؟ کیا حشر کرے گا؟ تو کتنا الرٹ رہنا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، خاص طور پر جب تنہائی میں ہوں. بس ایک جملہ کافی ہے. آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ نہیں ہے کہ جو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر ہزار مرتبہ کوئی ذکر گھماتا رہے. آج کے زمانے کا ولی اللہ وہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. ولی اللہ وہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب والدین کہتے تھے کہ دیکھو برے دوست سے بچنا. آج ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے. مجبوراً آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی جیب میں دنیا کا نظام ایسا بن گیا کہ اس کے اوپر گزارا نہیں کر سکتے. آپ کہیں برے دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں برے دوست کے پاس چلا گیا تو وہ بہکائے گا. نہیں، یہ یہیں پر بالکل اویلیبل ہاتھ میں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کو برا کام کرنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا محلے سے باہر جا کے کچھ کروں گا اس لیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، میری عزت چلی جائے گی. اب یہ کہ جس کو جتنا برا کام کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں جاتا ہے اپنے گھر میں. ہر طرح کا شیطان اویلیبل. آپ جانتے ہیں، میں تو تذکر کے لیے خالی کہہ رہا ہوں، ولی اللہ وہ ہے کہ جو واقعاً اپنے آپ کو بچا لے، خدا کی قسم. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کہیں مس ہیپ کوئی ہو جائے، کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے رب کی بارگاہ میں آئیں. یا سری الرضا، ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور وتجرأت بجہلی، میں نے جہالت کی وجہ سے جرأت کر لی، تو اس لیے پروردگار میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، جتنا جلدی ہو سکے آ جائیں کہ پروردگار معاف کر دے. اس دھوکے میں شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ارے ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. اور یہ بھی شیطان کا خطرناک دھوکہ ہے کہ وہ ان بلٹ ہمارے وجود میں کروا دے کہ دیکھو تم کچھ بھی کر لو تم اس سے تو بچ نہیں سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے، ہمت ہار گئے. نہیں، ہمت نہیں ہارے. تو مولانا صاحب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل میں ہے تو زیادہ سے زیادہ تنہائی سے اوائڈ کرے، ذکر خدا کرے، باوضو رہے. باوضو رہنا یہ خود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. اور آپ ہمیشہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھا کریں کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کر رہا ہوں رسول اللہ کی خدمت میں کہ وہ اول کائنات افضل کائنات ہے. تو میں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی توفیق نور حاصل ہو جائے کہ میں اس سے بچ لوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے قسم کھا کر بہکایا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. ذکر تو مجھے میرے خیال میں شاید اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ میں ایک ایک اولو العزم نبی کا ذکر بھی کروں، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک ایک نبی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تو انا افضل. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، سارے انبیاء سے علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں کہ کیا مقام ہے. جیسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. یو علی تمام عزاداروں کے لیے. چند دقیقے ہیں تو میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ میں شروع کروں نوح علیہ السلام سے تو پھر میں پہنچ نہیں پاؤں گا حضور مکرم تک، اس لیے یہ کل کے لیے. لیکن آج کی گفتگو جو چند لمحوں میں ہو سکتی ہے منزل مصائب سے پہلے وہ یہ کہ نبوت وہ پورے نظام کے لیے ہے، حتیٰ آپ کے کھانے پینے کے لیے. اب میں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں آپ کو. میں نے آپ کو سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانا مانگا، حضرت ذوالقرنین کی قوم نے بند مانگا.
رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آئی شکایت لے کر، یہ ساری مثالیں دی میں نے. صادق علیہ محمد کھانا تناول فرما رہے تھے، کوئی اور تشریف فرماتے ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کہتے تھے. جب کھانا ختم ہوا، یہ اس کا جواب بھی ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد. جب کھانا ختم ہوا امام نے کہا اللہم ھذا منک و من رسولک، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. کھانا رسول اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا جعلت مع اللہ شریکا، کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے آپ نے. امام کو کہہ رہے ہیں یہ تو شرک کر دیا آپ نے، یعنی اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ رسول اللہ کا شکریہ بھی کیا، یہ تو شرک ہو گیا. امام نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر. امام کو سکھائیں گے امام نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر. کیا سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی تو نے کہ ما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ وہ کہ جو نقمتوں میں، مشکلوں میں، مصائب میں تھے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا. اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرے، میں اپنے کھانے میں اللہ کا اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں تو شرک ہو جائے گا کیا؟ جی تو نبی آپ کو جوڑ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے، کیونکہ سال گزشتہ تو پورا عشرہ ہو چکا ہے اس لیے اور مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن وہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائے. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ایک عضو کا ذکر کیا. لا تجعل یدک، اے نبی آپ کے ہاتھ، واقم وجہک، اے نبی آپ کا چہرہ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ، حضرت عیسیٰ کا چہرہ، ایک ایک جز کا ذکر نہیں ہے. قلب، آپ کا قلب. لا تحرک لسانک، آپ کی زبان. نہ فثیابک، آپ کے کپڑے، آپ کے کپڑے. مرحوم علامہ طارق جوہری صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ وہ کپڑے جو چند لمحوں کے لیے حضور کو اپنے ضمن میں لے لیں، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے تو وہ ابو طالب جو 40 سال تک محمد کو اپنے ساتھ لے کر بس سن لیجیے گا. ایک منزل پہ بات پہنچ رہی، سن لیجیے گا بس. یعنی آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، یہ سب قرآن کی آیت ہے. آپ کے کپڑے، قریتک، آپ کا علاقہ. اللہ اکبر. سورہ محمد میں آیت ہے اے نبی آپ کا قریہ. جس اللہ نے رسول سے کہا آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، اسی محمد نے پھر علی سے کہا لحمکا لحمی، دمکا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا. مل کے صلوات بھیجو نام حیدر کر. محمد. ٹھیک ہے، یہ تسلسل محسوس ہو رہا ہے جی. بس انہی کی ایک علی بیٹی ہیں زینب سلام اللہ علیہا، محمد کی نواسی ہیں، علی کی بیٹی ہیں. مصائب پہ میں آؤں گا بھی کیونکہ جن دو شہزادوں کا ذکر ہونا ہے. آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر بی بی زینب سے توسل کرتے ہوئے 2 میں سے سن لیں گے مجھ سے. آپ اپنی حاجات کو مد نظر رکھیے گا، اس لیے کہ ان میں دعا مانگی جا رہی ہے بی بی زینب کے وسیلے سے. بنت خاتون جنا، فاطمہ کی بیٹی ہے نا. بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی. کن کن گودیوں میں ہے؟ کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی. یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ نا ایک تاریخی نعرہ کہہ دیں گے، حاجات یو علی، حاجات کی برابری کے لیے. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟
نعت علی ہے بی بی زینب. روایت میں ہے کہ جب امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے، یہ ہیں سارے فضائل کے جملے، لیکن آپ کا قلب آمادہ ہے، آپ کسی بھی کیفیت میں سن لیں. حاجات کی برابری کے لیے دل میں رکھیے گا، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اولاد کی کسی ماں کے دل میں کوئی دعا ہے اس کے لیے، گھر کی کوئی دعا ہے. آج ذکر ہوا کہ آپ رسول اللہ کو وسیلہ بنائیں، اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں پنجے تن پاک. جو کسی کی حاجت ہے. امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے، بی بی زینب آ جاتی تو قرآن کی تلاوت روک کر امام حسین بی بی زہرا بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. جیسے رسول اللہ بی بی زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا، ویسے ہی امام حسین بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن بی بی کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے، جس بی بی کے احترام میں قرآن صامت بھی بلند ہے اور قرآن ناطق بھی بلند ہے، انہیں ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ وہ بی بی جن کے فضائل بھی ایسے ہیں جو شمار سے باہر، لیکن مصائب بھی ایسے ہیں کہ جو ام المصائب ہیں. مصیبتوں، میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہوں کہ جن تک پنجتن کی ہر مصیبت وہ بی بی زینب تک پہنچی ہے. اس لیے کہ جن بی بی نے 5 برس کے سن میں رسول اللہ کی وفات کو دیکھا ہے، اس بے وفائی کو دیکھا ہے جو رسول اللہ کے جنازے پر ہوئی. چند دنوں بعد انہی 5 برس کی اور 6 برس کی بی بی زینب نے 5 یا 6 برس کی اپنی والدہ پر جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہے. انہی 5 برس کی بی بی زینب نے اپنے بابا کی گردن میں رسی دیکھ کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جانا دیکھا ہے. انہی 5 برس کی بی بی زینب نے ماں کو دربار میں جاتا ہوا دیکھا ہے. انہی بی بی زینب نے، مجھے معاف کیجیے گا جو جملہ کہہ رہا ہوں، دربار میں ماں کو جھٹلایا جانا دیکھا ہے. ثانی زہرا ہیں. آج بی بی زینب کی 2 شہزادوں کا ذکر ہے، اون و محمد کا ماتم ہے. آج ام المصائب بی بی زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے 2 معصوم سے شہزادوں کا. انہی بی بی زینب نے پھر 19 رمضان کوفہ میں باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے، باپ کا زخمی سر دیکھا. روایت میں ہے مولا علی جب مسجد سے جا رہے تھے نا بیت الشرف، ضربت تھی، خون بہ رہا تھا، اصحاب شدید گریہ کر رہے تھے. مولا کے اصحاب اسبق بن نباتہ اور صحابی جو مولا کے ساتھ تھے، ساسا ابن سوہان، بہت شدید گریہ کر رہے تھے. مولا نے سب کو خاموش کرواتے تھے کہ زیادہ نہ، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اس طرح سے کہہ کر تسلی دیتے تھے. لیکن وہ علی جو سب کو تسلی دے کر چپ کرواتے تھے، وہی علی جب گھر میں داخل ہوئے اور بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑے، انہی مولا علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا. اور اس وقت گویا فرمایا کہ اے کوفے والوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو گھر کے اندر ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ یہ کوفے آئیں گی قیدی بنا. دیکھو جب یہ کوفے واپس قیدی بنا کے لائی جائے نا تو انہیں چادر کا انتظام کر دینا. یہ وہی بی بی زینب ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک بھائی حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. یہ وہی بی بی زینب ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک اور بھائی حسین کا پامال شدہ لاشا دیکھا ہے. یہ وہ 18 بھائیوں کی بنی ہاشم میں وہ بہن ہیں کہ جنہوں نے مقتل میں آ کر کا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. آج ان 2 شہزادوں کا ذکر ہے کہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ اون و محمد شروع سے تو نہیں گئے تھے اس قافلے میں، جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، لیکن جب کچھ قافلہ آگے بڑھا تھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار وہ آئے اور امام حسین سے ملحق ہو کر کہتے ہیں، بہت ضعیف ہو چکے تھے، نظر بھی بینائی بہت کم ہو چکی تھی، تو آ کے کہتے ہیں کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ بی بی زینب سے کلام کر لوں، مجھے اجازت ہے؟ کہا وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو اختیار ہے. حضرت بی بی زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے تو ابھی گفتگو شروع ہوتی کہ بی بی نے فرمایا کہ عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں دیکھو اب تو رونے کی راتیں آ گئی ہیں 6 شب.
اب شب 6 محرم ہو گئی، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں معلوم اگلے سال تک کون زندہ رہے گا۔ اب کسے نصیب ہو سکے گا کہ کوئی فاطمہ کے لال پر رو سکے؟ اس لیے جتنا ہو سکے صداؤں کو آزاد کر کے رونا، بی بی کی خدمت میں پرسہ ہوتا رہے۔ آج تو علی کے نواسوں کا ماتم ہے نا، آج جعفر طیار کے پوتوں کا ماتم ہے، آج فاطمہ کے نواسوں کا ماتم۔ رسول کے نواسے ہیں حسن اور حسین، علی و فاطمہ کے نواسے ہیں اون و محمد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ بی بی زینب نے کہا اگر آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں نا تو میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس لیے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کہیں گے، لیکن زینب حسین سے جدا ہو کر زندہ تو نہیں جا پائے گی، زینب کا لاشہ ہی یہاں سے جا سکتا ہے، جنازہ ہی یہاں سے جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ اے بی بی، میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ کہ میرے جد کی حدیث؟ اے عبداللہ کون سی حدیث؟ میرے جد کی حدیث پر عمل کرنا ہے؟ کہ آپ کے جد نے تو فرمایا ہے کہ جب کوئی مشکل سفر پہ جانا ہو تو صدقہ دے دیا کر۔ یہ میرے مولا حسین پر مشکل وقت ہے، سفر بہت مشکل ہے، جب حسین پر وقت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا آقا حسین۔ اون و محمد حسین کے لیے صدقہ بن کر آئے۔ شب عاشور یہ ماں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اکبر کا لاشا نہ آنے پائے، پہلے تمہارا لاشا ہے، دیکھو خبردار قاسم کا لاشا نہیں، سب سے پہلے تمہارا لاشا میں دیکھوں۔ کون سی ماں ایسی ہوگی جو یہ بھی سمجھائے کہ مرنا ہے اور مرنا بھی کیسے مرنا ہے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور گویا بی بی یہ کچھ مرثیوں سے عکس شدہ باتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں کہ بی بی زینب یہ فرما رہی ہوں کہ دیکھو رجس پڑھا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے تم کون ہو، یہ نہیں کہنا کہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ نہیں کہنا حسین ہمارے ماموں ہیں، بس کہنا حسین کے غلام آئے ہیں یہاں پر لڑنے۔ اور دیکھو لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہیں جانا، دیکھو پانی کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ اگر مولا مجھے ہمت دے تو میں انیس کے مرثیے کے چند بند آپ کو سناؤں کہ جب پہنچے اون و محمد لڑتے لڑتے ہمیشہ کہتے تھے ہم حسین کے غلام ہیں، حسین کے غلام ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو؟ بی بی زینب سنجاری فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ جی جہاد حیدری ایسا تھا کہ حیدر کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، لڑتے لڑتے فرات کے قریب جاتے کہتے بھائی قریب نہ جائیے گا، اماں نے فرمایا تھا، یہاں تک کہ گھیر کر بنی ہاشم کے شہزادوں کو مارا گیا۔ اللہ جانے کبھی پسلیوں پر وار ہوا، کبھی پشت پر، کندھوں پر۔ یہ 7 اور 8 یا 8 اور 9 برس کے معصوم سے بچے جو بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے۔ دیکھو اب سے وہ شبیں آ رہی ہیں کہ جب اپنے بچوں کو پیار کرنا نا تو کہنا یا جب دونوں ایک منزل پر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی ماموں جان ہمارا آخری سلام قبول۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ ناگاہ صدا فضا کے رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے ہائے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یارا، طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب۔ لٹنے سے بی بی زینب کیا دعا کر رہی ہے؟ گریہ کرنا، اے اللہ لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، لٹنے
ہونے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا. لاشوں کو شہیدی صفے ماتم میں جو لائے, زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. سر اہل حرم پیٹ کے روتے ہوئے آئے, بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ چکائے. بی بی بس سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی. نہ اپنے نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی. لب خوش تھے منہ فخ تھا مجا اشکوں سے تر تھی. بانو نے رکھے بی بی شہزادہ علی اصغر کی والدہ بی بی ام رباب آتی ہیں. بانو نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے. اونو محمد کے سر آئے بی بی زینب کے زانو پر. جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے. زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے. دکھلائی دیے چاند سے منہ خوں میں تر ان کے. اب لاشوں کا عالم کیا تھا یا حسین کہنا. رخسار بھی مجروح تھے, ابرو بھی کٹے تھے, شانے بھی جدا, چاند سے بازو بھی کٹے تھے. اب بی بی زینب فرما رہی ہیں میں نے چند بند چھوڑ دیے, وقت تمام ہو رہا ہے. بی بی اب بچوں سے بات کر رہی ہیں. ماں کی کیا کیفیت ہے ماں کو معلوم ہے نا. شام غریب اب لاشیں یہیں رہ جائیں گے, ماں تو چلی جائے گی. تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر, بچوں اب کیسے سو گے. شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر. مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر. وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر. نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری, ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ رہے. جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو, ماں واری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو. مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو. دن تم کو سر شام کہاں ہوگا بتا دو. ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی, کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی. ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا, دو بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا. آخری جملے پر آ گیا, وقت تمام ہو گیا. بی بی زینب نے پھر یا علی اکبر کہا, یا عباس کہا, یا حسین کہا. اونو محمد کا ماتم نہیں کیا. زندان شام میں 2 سر رکھے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں کہتی تھی کیا ان کی ماں مر گئی ہے. بی بی کہتی تھی کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں, لیکن اپنے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں. بس قید نبھا کر بی بی مدینے پہنچی. اولاد والے تیار ہو جائیں گریہ کے لیے. جب بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئے, آئے زینب یا حسین. 2 چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے. ماں کا دل تھا کہا ارے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ. کہا اے عبداللہ فرش عذاب